لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا پیکر صبر و رضا پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا احمد مجتبی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربحا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، آداب زندگی میں کون سے ایسے اعمال ہیں جنہیں کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے، جن کے کرنے سے انسان کی زندگی کا امن اور سکون غارت ہو جاتا ہے؟ ایسے کون سے کام ہیں جو انسان کرے تو اس کے معاشرے میں، انسانوں کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ وہ ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ سورہ حجرات کی روشنی میں ہم نے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج اس حوالے سے آپ حضرات مسلسل اللہ کے فضل سے چھٹا خطبہ جمعہ سماعت فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو حق سچ سننے سمجھنے کے بعد اپنی رحمت سے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کائنات کے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے بنائے ہیں کنبے قبیلے، یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ جان اور پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرات محترم، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے تمام انسانوں سے بات کرتے ہوئے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے جو بات سمجھائی ہے اور جس بات کی طرف اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان سب کا آغاز جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے کیا گیا۔ آج وہ خربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں اگر دنیا میں موجود ہیں، تو یہ اربوں کی تعداد میں پہنچنے سے پہلے ان کا جو آغاز، ان کا جو سٹارٹ ہے، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت، مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام تھی۔ انہی دونوں سے انسانیت کی تخلیق اللہ رب العالمین نے آگے چلائی اور انسانیت کو بڑھایا۔ تو کوئی مشرق میں رہنے والا ہے یا مغرب میں، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، اگر وہ آدم زاد ہے تو اس کا ایک ہی دنیا میں آنے کا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں آیا ہے۔ وہ آدم کا بیٹا ہے،
وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی کہلاتا ہے، لیکن اگر وہ انسان ہے تو اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہی ہوا ہے۔ اس کے جد امجد، اس کے باپ آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ انسانیت کے سب سے پہلے انسان وہ ہے، اور وہیں سے انسانیت نامی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آگے چلایا۔ یہ سب لوگوں سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے پچھلے خطبات کو دیکھا اور جو پچھلی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو آداب سکھائے ہیں زندگی کے، تو ان آیات کا آغاز جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، یعنی معاشرے میں سب سے بہترین جو بندہ ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ایمان والے سے اللہ مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارا ایماندار جو معاشرہ ہے، جو تمہارے طرح دوسرے مسلمان لوگ ہیں یا دوسرے جو تمہارے ساتھ رہنے والے انسان ہیں، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ان سے تمہارے تعلقات میں بگاڑ آئے۔ اور یہاں جو چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ ہے یا ایھا الناس، کہ دنیا کائنات کے لوگوں کو یہ بات بتائیے اور کہیے کہ ان سے یہ پیغام دیجیے انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ پیدائش میں سب برابر ہیں، پیدائش میں سب کا سٹارٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ آدم علیہ السلام۔ اب بعد میں کوئی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے تو اس کی محنت کے ساتھ اس پہ اللہ کا کرم نوازی ہو، اللہ اسے ہدایت کی توفیق دے دے، یا کوئی اللہ کا باغی اور نافرمان بن کر جیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کا باپ بھی آدم علیہ السلام ہی، جو کہ اللہ کے فرما بردار تھے، جو کہ اللہ کے برگزیدہ تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اب یہ جان پہچان کے لیے کہ یہ فلاں علاقے سے ہے، یہ فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، اس کا تعلق فلاں ذات کے ساتھ ہے۔ یہ جو دنیا میں ذات اور برادریاں ہیں یہ بھی انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں، یہ بھی ہم نے بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تقسیم کی ہے یہ والی۔ جو آج بہت سارے لوگ فخریہ انداز میں کہتے ہیں جی ہم فلاں ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا فلاں قبیلہ ہے، تو اس میں ان کی اپنی کوئی بڑھوتی نہیں ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، اس ذات اور برادری میں پیدا ہونا یا اس کا حصہ ہونا، اس میں ان کا کسی قسم کا ان کو کریڈٹ لینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ کام انہوں نے خود نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی تقسیم اور اس کی مرضی سے یہ کام ہوا ہے۔ یعنی ذات اور برادری بھی اللہ نے بنائی ہے، قبیلہ کس کا کیا ہوگا اس کا تعین بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ فرما رہے وَجَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا ہے، شعوبًا وقبائل، جتنی بھی ذات اور برادری اور جتنے بھی قبائل ہیں یہ سارا ان کی تقسیم ہم نے کی ہے، لتعارفوا، اس لیے کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو، جان پہچان ہو، سمجھنا آسان ہو کہ یہ فلاں برادری سے فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ صرف جان اور پہچان کی حد تک ان کا اللہ رب العالمین نے تعین کیا ہے یا ان کی تقسیم کی ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس میں جہاں اور بہت سارے عوامل ہوتے ہیں وہاں ایک یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم تعلق صحیح کریں گے، یہ اللہ تے جناب سنل جوڑی کوئی نہیں، ہم ٹھہرے سید زادے اور یہ جناب فلاں جناب معمولی سی نیچ ذات کا تعلق، اس کی ذات سے اس کا جناب رشتہ ناتا ہے، اور یہ ہمارا جوڑ، یہ ہمارا مقابلہ کرے گا۔ تو بہت سارے لوگ بہت سارے انسانوں کے ساتھ صرف اس لیے زیادتی کر جاتے ہیں، اس لیے ظلم کر جاتے ہیں کہ جناب یہ اس کا ہمارے ساتھ جوڑ نہیں بنتا، برادری نیچی ہے، ہماری اونچی ذات ہے، ہم چودھری ہیں، سردار ہیں، بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، یہ معمولی ایک آدمی ہے، معمولی نوعیت کا ہے، اس کی ذات چھوٹی ہے، اس کی حیثیت ہم سے کم ہے، اس کا قبیلہ ہم سے کمزور ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا اور ہمارا میچ نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے سٹارٹ میں کہا کہ تم جس ذات سے بھی تعلق رکھتے ہو، جس برادری کے ساتھ بھی تمہارا تعلق واسطہ ہے، جس قبیلے کے بھی تم تعلق رکھنے والے یا اس کا حصہ ہو، یہ سب کچھ پہچان کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے تم اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہو اس کا بھی اور تمہارا بھی سٹارٹ ایک ہی ہے، دونوں کا باپ آدم ہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہیں سے تم دونوں کا آغاز ہے۔
یہ بات سمجھا رہے اللہ تعالیٰ معاشرے میں بہترین جینے کے لیے، معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے کہ ذات اور برادری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لِتَعَارَفُوا، یہ فقط ایک تعارف ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مسلم معاشرہ ہے، اللہ کے فضل سے ہم اللہ کی رحمت سے دین کو سمجھنے والے، دین کو سیکھنے والے ہیں، کیا ہم اسی اپنی ذات اور برادری کو فقط تعارف کے لیے رکھتے ہیں، یا ہماری زندگی کا ہر معیار جو ہے، ہر کام جو ہے، وہ اس کسوٹی پہ لا کے پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ جناب یہ معاملہ ہم کرنے لگے ہیں، یہ کام شروع کرنے لگے ہیں، پہلے دیکھیں اس کا ہمارے ساتھ میچ بھی اندر کریں۔ میں ذرا الفاظ کو واضح کر دوں اور آپ کے سامنے مثال کے ساتھ کلیئر کر دوں۔ ہم رشتے قائم کرتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، کیا اس معاملے میں کبھی ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے؟ ذات اور برادری تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، یہ تو فقط ایک تعارف ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں باعزت وہ ہے، اللہ کے ہاں شرف والا وہ ہے، قابل احترام وہ ہے جو تم میں سے تقوی میں زیادہ ہے، جو تم میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو زیادہ دین کے اوپر چلنے والا ہے، وہ عام بندہ ہو، وہ عام ذات سے تعلق رکھتا ہو، وہ کمزور برادری سے ہو، اس کا قبیلہ چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر رب سے ڈرنے والا ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں وی آئی پی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زندگی میں معیار جو ہے پرکھنے کا، جانچنے کا، چیک کرنے کا، کسوٹی پہ لا کر اسے جانچنے اور پرکھنے کا جو معیار ہے، وہ اللہ فرماتی ہے وہ ایک ہے، وہ تقوی ہے۔ دیکھو کہ جس کے ساتھ تم بات کر رہے، جس کے ساتھ تعلق بنا رہے، وہ تقوی میں کتنا بہتر ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہاں پہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں جناب آپ کی بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ جناب ہم دے رہے ہیں، فلاں شخص آپ کی بیٹی کے لیے سلیکٹ کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے او تے پاجی مولوی ہے، انہوں نے ویاہ کے کڑی بھوکی مارنی ہے، اس کے پلے کیا ہے؟ کس کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں آپ ہماری بیٹی کا؟ اس کے ساتھ شادی کریں گے تو بچی بھوکی مر جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باعزت وہ ہے اللہ کے ہاں جو تقوی میں بہترین ہے۔ تمہاری خوش نصیبی، تمہاری خوش قسمتی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جو دینداری میں تم سے زیادہ بہتر پوزیشن پہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، نوجوان تھا، سوال دیکھیے کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے، مجھے بتائیے کہ میں شادی کے لیے کون سی چیزیں دیکھوں، کیا شرائط ہونی چاہیے، کیا خوبی ہونی چاہیے جس کے ساتھ میں اپنا رشتہ جوڑوں، اس کے اندر کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنا رشتہ قائم کروں۔ اب یہ کسی عام فلاسفر کی بات نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں معاشرے میں بگاڑ کیسے آتا ہے اور اس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ جو اللہ نے نشاندہی کی ہے، جو اللہ نے تعلیم دی ہے، اسے ذہن میں لا کر دیکھیے آج معاشرے میں ہماری جو کثرت ہے، یہ بہت بڑا پریشانی والا معاملہ بنا ہے۔ جہاں اور بہت ساری ٹینشنیں ہیں، وہاں یہ رشتے ناطے طے کرنا، بیٹیوں کے سروں کے اوپر چاندی آ گئی ہے، ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہیں، مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے۔ اب یہ مناسب جو ہم نے لفظ نکالا ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی ہر بندے نے اپنی اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے، ہر بندے کا معیار مناسب مختلف ہے، لیکن یہاں پہ مناسب جو صحیح مناسب کی ڈیفینیشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ 4 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی اس صحابی کو کہ جس میں دیکھو یہ 4 چیزیں رشتہ طے کرنے سے پہلے ان میں دیکھ لو کہ یہ 4 میں سے تمہیں کو مل جائے تو پھر اس کے ساتھ اپنا رشتہ ناطہ جوڑ لو، یہ تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ دیکھنا ہے، دیکھنا چاہیے بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابی دیکھو مالدار ہو، جس کے ساتھ رشتہ جوڑو وہ مالدار ہو، مال کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا کہا حسب نسب کو دیکھ لو، ذات برادری کی نفی نہیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دیکھ لو، اس کو دیکھنا چاہیے، اگر مل جائے۔ یہ مثال کے ساتھ سمجھا دوں تاکہ آسانی آ جائے آپ کے لیے۔
کہ ایک بندہ ہے وہ آپ کا ذات میں برادری میں بھی آپ کا جناب وہ ہم ذات ہے، آپ کی اور اس کی برادری سیم ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اسے مال بھی دیا ہے۔ اب آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خوبصورتی کو دیکھ لو، کہ جس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، لڑکا ہے تو اسے بھی خوبصورت ہونا چاہیے، ہینڈسم ہونا چاہیے، لڑکی ہے تو بیٹے کے لیے تلاش کر رہے تو وہ بھی کوئی خوبصورت ہونی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو بات کہی ذرا اسے توجہ سے سنیے، کہا یہ تینوں چیزیں دیکھو، چوتھی چیز دیکھو کہ وہ دیندار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا یا کرنے والی ہو۔ اے میرے صحابی، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ محبت کر رہے پیارے پیغمبر اپنے صحابی کے ساتھ، اس جملے میں محبت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، کہا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر لینا، دینداری کو فوقیت دینا، اللہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ مناسب کی ڈیفینیشن میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے جو کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں کہ مناسب کس کو کہتے ہیں، کہ آپ کی ذات کا ہے یا ذات کا نہیں ہے، امیر ہے یا امیر نہیں ہے، خوبصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے، اس پہ کمپرومائز کر لے، لیکن اگر تقوی میں بہترین ہے، اللہ رسول کا فرما بردار ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں بیٹی کا رشتہ دے دے، اللہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ اور بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اسلام میں، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کی، کوٹیوں کھوٹا بندہ ہیرے جیسا بہترین شاندار ویلی اور نایاب ہو جاتا ہے، اس کی اتنی شاندار ویلی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد اللہ اتنی مہربانی کر دیتا ہے۔ کنواری زندگی میں کوئی اسے اپنے پاس نہیں بٹھاتا کہ یار بندہ سوائے نقصان تو کچھ نہیں کرتا، لیکن رشتہ طے ہوا، وہ آنے والی اتنی بابرکت ثابت ہوتی ہے، اللہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا معیار پتہ کیا، جو ہم مناسب کہتے ہیں، اس مناسب میں ہم نے جو ڈیفینیشن رکھی ہے وہ پتہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی کمپرومائز کریں، پڑھا نہیں پڑھا کوئی نہیں گل، سونا ہے نہیں سونا کوئی ٹینشن نہیں، اپنی برادری دا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، زمانے کا پرلے درجے کا بے نمازی ہے، اللہ رسول کا باغی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، گڈی چنگی سنا، کار وڈا سنا، بینک بیلنس ٹھیک ٹھاک اس کے پاس، بس دے دو اس کو رشتہ۔ اور بھائی دیکھو آپ سمجھدار ہو، دیندار ہو، اللہ رسول کو جاننے والے ماننے والے ہو، آپ کس کے ساتھ بیٹی کا بیاہ کرنا ہے؟ اور دیکھو جی مولوی صاحب، حضرت صاحب، حافظ صاحب، کوئی نہیں گل، اللہ انہوں ہدایت دے دے گا۔ اس امید کے ساتھ ایک بے نمازی سے اللہ رسول کے باغی کے ساتھ مال کی وجہ سے شادی کر، انہوں ہدایت مل جائے گی۔ کتنی بڑی منافقت ہے کہ یہ بات اگر کہی جائے کہ کسی دیندار کو دے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے مالدار بھی کر دے، کتنی پتہ نہیں ہے تو باجی بھوکی مرے گی اتنے جا کے۔ ایک بے نمازی کو اللہ اور اس کے رسول کے باغی کو رشتہ دینے کے بعد یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے گا، تو پھر ہم یہ کیوں نہیں امید کرتے ہیں کہ ایک دیندار کو بھی اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے سکتا ہے، بے نمازی کو، اس دیندار کو اللہ مال بھی دے سکتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری ذات اور برادریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اصل حیثیت کیا ہے کہ جو تم دیکھو کہ تمہیں معیار تقوی میں کون بہترین ہے۔ یہاں بہت سارے گھروں میں یقین مانیے بہت سارے بچے صرف اس لیے ان کا بیاہ نہیں ہو پاتا کہ جناب ہمیں وہ معیار نہیں مل رہا جو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ پوچھو معیار کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، آج کی کثرت میرے معاشرے کا معیار سوائے دھن دولت کے اور کچھ نہیں رہا۔ سروں پہ چاندی آ گئی ہے بچیوں کی اور بچوں کی، بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں بچے اور بچیاں۔ یہ 14 فیبری میں کوئی آسمان سے نہیں ٹپکنا، کوئی زمین سے نہیں نکلنا، یاد رکھیے اسی معاشرے میں میرے اور آپ کے لگتے لگاتے ہمارے ہی رشتہ دار، ہمارے ہی بیٹے، ہماری ہی بہنیں، ہمارے ہی بھائی اپنی عزتوں کو تار تار کریں گے، اپنے آپ کو وہ گمراہی کے راستے پر لے کر جائیں گے، وہ دیکھیں گے ڈیٹس کے لیے اپنے آپ کے لیے پوائنٹس تلاش کریں گے۔ یہ سب کچھ، یہ بے راہ روی، یہ حرام کاری، یہ اس طرح کی جناب ظلم و زیادتی والی زندگی کس وجہ سے ہے؟
کہ ان کا وقت کے اوپر بیاہ نہیں ہے، ان کی شادی نہیں ہے، جو ضرورت ہے وہ وقت پہ پوری نہیں ہوتی، نتیجہ شیطان کے بہکاوے میں آپ کے اپنی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں۔ ماں باپ بڑے مست ہے، دیکھو جی میرے مڑے دی 25 سال عمر ہو گئی، یہ بڑا صابر ہے، یہ نہیں پتا کہ کہڑے کہڑے گول کھلاندا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بربادی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، ہم کس راستے کے راہی بن گئے ہیں۔ یقین مانیے یہ معاشرے کا بہت بڑا لمحہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے، جہاں اور بہت ساری پریشانیاں ہیں انسانی تعلقات کے بگاڑ میں، وہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے کوئی بندہ پیغام نکاح بھیجے اور تم اس کی دینداری کے اوپر مطمئن ہو جاؤ، تم اس کی تسلی کر لو، تفشیش کر لو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، شادی نہ کرو گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا، پھر تم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ انہی فطروں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یقین مانیے یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کا یوز کرنے والے ہوں گے، آپ مجھ سے زیادہ باخبر اپنے آپ کو رکھنے والے ہوں گے، کبھی چیک کر کے دیکھیے آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس 22 کروڑ عوام کا ڈیٹا جو دنیا ہمیں بتاتی ہے، کہتے ہیں گندی ویب سائٹ کو سب سے زیادہ ریسرچ کرنے والے، سرچ کرنے والے، ان کو دیکھنے والے، ان کے سب سے زیادہ ویوز پاکستانی عوام ہیں۔ یہاں کے لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو۔ بارہا حکومتوں نے اس کو بین کیا کہ لوگ سیدھے راستے پہ چلیں، لیکن یقین مانیے جسے بھوک لگی ہوتی ہے اسے ہر وقت تسلی دینے سے بھوک نہیں مٹتی ہے جب تک اسے کھانا نہیں دیا جاتا۔ ہم کہتے ہیں جی بھوکا ہے اسے تسلی دو، مل جائے گی روٹی، پکڑ رہی ہے۔ بھائی کب تک یہ تسلی دو گے؟ کب تک یہ دلاسے دو گے؟ کب تک یہ جھوٹی امیدوں کے ساتھ معاشرے کو چلاؤ گے؟ اگر یہی سوچ رکھی، یہی کام ہم نے کیا اور اسی طرح سے زندگی گزاری تو پھر 14 فروری نہیں انتظار ہوگا، پھر ہر رات ہر دن 14 فروری بنے گا، کیونکہ بھوکا تو سوائے کھانے کو اور کچھ نہیں چاہتا ہے، کھانا ملے گا تو توانائی آئے گی۔ ہم نے معیار بدل لیے ہیں، ہم نے مناسب کی ڈیفینیشن چینج کر لی ہے، اب ہمارے پاس ایک ہی معیار ہے، ایک ہی کام ہے، اور یقین مانیے اتنا بے وقوفی والا کام ہے، ایسی بے وقوفی کی یہ ہماری سوچ ہے کہ مالدار کے ساتھ بیاہیں گے تو جناب بچی بڑیاں موجاں سے زندگی بسر کرے گی۔ حقیقت یہ ہے رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے آگے کسی کا اختیار اور بس نہیں چلتا ہے۔ سب کچھ دیکھا تھا، مال بھی دیکھا تھا، دولت بھی دیکھی تھی، سب کچھ دیکھا۔ یہ دیکھیے آج آپ کے سامنے مسئلہ ہے، یہ ترکی میں آپ دیکھیے، یہ شام میں دیکھیے، بڑی بڑی بلڈنگز، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہوگی، رینٹ پہ دیے گئے بڑے بڑے پلازے ہوں گے، ان کی بڑی سے بڑی پرافٹ اور آمدن ہوگی جو منتھلی ملتی ہوگی ان کے مالکوں کو، اور ان کے جناب آنر جو ہے انہیں ملتی ہوگی، لیکن ایک لمحہ میں اللہ تعالیٰ نے سب ملیا میٹ کر دیا۔ کل کا امیر آج کا جناب لین میں لگ کے کھانے کے لیے روٹی مانگ رہا ہے حکومت سے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ سوچے رکھنے والے سوچ لیں کہ میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مالدار کو دیں گے تو کیا آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ سدا مالدار رہے گا؟ کون سی آپ کے پاس ایسی جناب گارنٹی کسی نے آپ کو کارڈ دیا ہوا ہے کہ جناب عید نہ کرو ساری زندگی جناب سکھی گزارے گے؟ یہ ایک لمحہ کی بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ یہ ترکی اور شام کے جو اس وقت کے حالات ہیں، زلزلے کی بات، یقین مانیے کہ دو تصاویر، وہ ویڈیوز دیکھیں جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ بیٹی فوت ہو گئی ہے، اوپر ملبہ گرا ہے، بیٹی فوت ہو گئی ہے، باپ کہتا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تم نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بیٹھے ہو؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتا ہے یہ عورت نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس ملبے کے نیچے دفن ہو گئی ہے، شہید ہو گئی ہے، اس کی موت واقع ہو گئی ہے، 2 دن سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں ساری زندگی، میری بیٹی نے پردے میں زندگی گزاری ہے، یہاں اس لیے بیٹھے ہوں ریسکیو والے آئیں، وہ میرے ساتھ تعاون کریں، میں اپنی بیٹی کی لاشیں کو نکالوں تاکہ یہ مرنے کے بعد بھی بے پردہ نہ ہو۔
اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوں، اس میت کی حفاظت کے لیے کہ کہیں میں چلا گیا تو بعد میں آنے والے میری بیٹی کو برہنہ نہ دیکھ لے، بے پردگی میں نہ دیکھ لے۔ یہ ایسی بے بسی کی زندگی لمحہ میں، ایک لمحہ میں ہوئی ہے۔ یہی باتیں اللہ رب العالمین سمجھاتے ہیں۔ معاشرے میں بہترین اپنی زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، پرامن معاشرہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعوبا و قبائل لتعارفوا، اپنی ذات اور برادری کے چکر میں اپنے معاملات کو خراب نہیں کرنا، تقوی میں اپنے آپ کو دیکھو، جو تقوی میں بہترین ہے اس سے تعلقات بناؤ، اللہ دنیا بھی آخرت بھی تمہاری سنوار دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوست کے لیے کہا، رشتہ دار تو بڑی یقین مانی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، اللہ نیک رشتہ دار دے دے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بڑی قسمت والے لوگوں کو ملتے ہیں نیک رشتہ دار۔ کہ جس بندے کا دوست اچھا ہے نا، دوست نیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ اس کی دنیاوی بھی اور اخروی زندگی بھی بہترین کر دے گا۔ محفل جس کی اچھی ہے، دوست اچھے ہیں۔ مثال دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بڑی خوبصورت مثال، کہا ایسے ہے جیسے ایک اچھے دوست کی مثال، کہ جیسے ایک کستوری بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، پرفیوم کا بیچنے والا ہوتا ہے۔ تم اس کے پاس جاتے ہو، کچھ خریدتے ہو نہیں خریدتے، صرف اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ، کیونکہ وہاں پہ خوشبوؤں کا کاروبار ہو رہا ہے، تمہارا وہاں پہ بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے کپڑوں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو۔ بندہ دوست اچھا ہے، اچھا دوست ہے، دیندار بندہ ہے، تم اچھے نہیں ہو، اس کی محفل جوائن کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی اچھائی کی توفیق عطا کر دے گا۔ کہا بری محفل میں بیٹھتے ہو، تمہارے دوست برے ہیں، تم جناب دن رات تسبیح کیوں نہیں پھیرنے والے ہو؟ مطلب میں بڑا ٹھیک ہے، میرے یار نہیں چنگے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں جی میں صحیح ہوں، آپ نے مجھے شرابی کے پاس بیٹھا دیکھا، میں نے ساری زندگی کبھی کوٹ نہیں لایا، میں ویسے اس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ آپ نے مجھے کسی زانی کے پاس بیٹھا دیکھا، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بہترین طبیب ہیں، جو میرے اور آپ کے لیے پیر و مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تمہارا اگر دوست برا ہے، تمہاری محفل بری ہے، تو مثال ایسے ہے جیسے ایک لوہار بھٹی پہ کام کرنے والا ہوتا ہے، لوہے کو پگھلانے والا، تم اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، کام میں تعاون کرو نہ کرو، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے دو کام ضرور ہو جائیں گے، کوئی چنگیاری اڑے گی، تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی، اگر کپڑے بچا بھی لیے، کپڑے سنبھال بھی لیے، تو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے جو دھواں اڑ رہا ہے، جو وہاں پہ ڈسٹ اڑ رہی ہے، وہاں پہ مٹی کی وجہ سے تمہارے کپڑے جو ہیں وہ آلودہ ہو جائیں گے۔ بوڑھے بندے کے پاس بیٹھو گے، آہستہ 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 اس کا رنگ تم پہ چڑھ جائے گا، تم بھی اچھائی چھوڑ کے برائی کے راستے پہ چل پڑو گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باعزت وہ ہے اللہ کے ہاں، شرف اس کو ملے گا، رسپیکٹ اس کو ملے گی جو تم میں سے تقوی میں بہترین ہے۔ بڑی پیاری ڈیفینیشن کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ لا ينظر اموالکم ولا صورکم، اللہ نہیں دیکھتا ہے کس کے پاس کتنا مال ہے، یہ اللہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا چیک کرنے کا معیار ہی نہیں ہے۔ ولا صورکم، وہ تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا، کون کتنا ہینڈسم ہے، کتنا خوبصورت دکھنے میں شاندار نظر آتا ہے، اللہ یہ چیزیں بھی نہیں دیکھتا۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کیا دیکھتا ہے، اللہ کا معیار کیا ہے پرکھنے کا، جانچنے کا، اللہ کس طرح سے دیکھتے ہیں انسانیت میں کون بہترین بندہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام وَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، نہ اللہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اللہ مال دیکھتا ہے، بلکہ کیا وَلَٰكِن يَنظُرُ اللَّهُ قُلُوبُكُمْ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے سے محبت کتنی ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اہمیت کتنی دیتے ہو۔ اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے، جتنا تم اس کام میں مضبوط ہوتے ہو اتنا اللہ تمہیں عزتوں کے ساتھ اور شرف کے ساتھ اور بلندیوں کے ساتھ نوازتا ہے۔ جتنا معیار تقوی بہترین ہے اتنا اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتے ہیں، اتنا اللہ اس کی زندگیوں میں سکون دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آج الٹی ہماری یہ گنگا بہہ رہی ہے، ہمارا معیار تقوی نہیں ہے،
معاشرے میں رہنا بھی چاہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ تعلقات بنانا بھی چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ عزت کے لیے، عزت کے ساتھ جینے کے لیے ہم نے جو معیار بنا لیے ہیں وہ معیار یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے تقوی میں کتنا ہے، پرہیزگاری میں کتنا ہے، دینداری میں کتنا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی دیکھو مال میں کتنا ہے، باقی سب کچھ چھوڑ دو کیونکہ مالدار ہے تو سب کچھ آ جائے گا۔ یہی سب سے بڑا خسارے کی بات ہے۔ ایک مثال کے ساتھ آپ کو بتائی دیتا ہوں، جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی مثال ہے، اور بڑی خوبصورت مثال ہے یہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست کرنا چاہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو یہ بڑا بہترین، یقین مانیے اس کہانی میں میرے اور آپ کے لیے میسج موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندہ اتنا خوبصورت ہے کہ معاشرے کے لوگوں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کا نام ابو لہب رکھ دیا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں جنہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی بھی بندہ ٹکٹکی باندھ کے اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا خوبصورت اور اتنا ریڈ اس کا چہرہ تھا، یعنی وائٹ بھی بے انتہا اور اس کے ساتھ ریڈنس بھی بہت زیادہ، اور اسی گال جو اس کے دہکتے گال انگاروں کی طرح ہر وقت دہکتے گالوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہہ دیا اس کا نام ہے ابو لہب، یعنی انگاروں کا باپ۔ اتنی اس کے چہرے کے اوپر ریڈنس رہتی، اتنی جناب پنک پنک اس کے گال، اتنی پیاری اس کی چکس ہوتی تھی کہ لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ابو لہب۔ اور دیکھیے اس پہ پھر اللہ کی ایک اور کرم نوازی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے دیے، اور سارے کے سارے جوان، بہترین شاندار قد کاٹ والے، خوبصورت کڑیل نوجوان بچے اس کے۔ اس پہ مزید دیکھیے اللہ کی مہربانی ہے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے بھی نوازا تھا۔ دیکھیے ذات کیا ہے شاندار بہترین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، قریش خاندان سے تعلق ہے، سید زادہ ہے، معاشرے کی سب سے معزز ذات کا فرد ہے، قبیلے کا سردار ہے، مال میں بہت جناب بہترین پوزیشن پہ ہے، اولاد 1 2 3 4 نہیں 10 بیٹے ہیں، رنگ ٹنگ اتنا شاندار کہ لوگوں نے ابو لہب نام رکھ دیا ہے۔ وہ ساری خوبیاں جو آج کے اکثر مسلمان اور لوگ تلاش کرتے ہیں کسی بندے میں، اس اکیلے بندے میں اللہ نے اکٹھی رکھی ہوئی تھی، سب کچھ دیا تھا اسے۔ لیکن جو کام کہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس نے وہ اس کام کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے انکار کیا، کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف پیدا کرو، مجھ محمد کے اوپر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو اپنا معبود اپنا الہ کہہ دو، یہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں برکت بھی آئے گی، دنیا بھی سنورے گی، اللہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ اکثر لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں، یقین مانیے بڑا بہترین بندہ ہوتا ہے، بڑا شاندار زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، تھوڑا جہا پیسیاں دا جناب اضافہ ہوئے عقل ماری جاندی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اسی لیے تو قرآن میں رب نے یہ کہا ہے۔ اب اس کا بھی دماغ اسی وجہ سے خراب ہوا، کہتا میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی، 10 بیٹے ہیں میرے، اور مکہ میں صرف 2 لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے تھے، 2 لوگ باقی ہوئے اسی بات کے اوپر کہ ہمارے پاس بیٹے ہیں 10، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے، ہماری اپنی برادری ہے، ساڈا اپنا کنبہ قبیلہ ہے، نہ کوئی بنائے ہمیں سردار، ان 10 کے بچے ہوں گے میں انہوں نے سردار کلّا بن جاؤں گا، کوئی نہیں مسئلہ۔ مال بھی ہے، حسن بھی ہے اور اولاد بھی ہے، کہنے لگا میں نہیں کرنے والا، میں تقوی اختیار کیوں کروں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کیوں لاؤں، بلکہ بدتمیزی کی، گستاخی کی۔ آپ نے دیکھا اللہ نے پوری سورہ نازل کی، اس کی تباہی اور بربادی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سارا پیغام دیا، اس طرح ہم اس کے ساتھ سلوک کریں گے۔ وہی بات بتا رہا ہوں آپ سے کہ اس نے معیار تقوی کو رد کیا ہے، اس کو چھوڑا ہے۔ اتنا سب کچھ دنیا میں ہونے کے باوجود، اتنی رفتیں دنیاوی لحاظ سے عزتیں ہونے کے باوجود، سب کچھ اس کے پلے میں ہے، خاندان بھی بہترین ہے، مال بھی بہترین ہے، اولاد بھی جناب جوان نوجوان شاندار ہے، سب کچھ ہے، حسن بھی ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لایا، دل میں تقوی نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہیے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نامراد ہو، تو ناکام ہو، اور نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، بلکہ تیرا علاج ہم یہ کریں گے کہ ایک دہکتی ہوئی آگ میں ہم تمہیں داخل کریں۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب تمہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ لے آنا اپنا مال بھی اور اپنی اولاد بھی اور اپنا سارا حسن بھی، اور بچا لینا ہم سے اپنے آپ کو، تم نہیں کر پاؤ گے۔ تمہارے لیے آخری حقیقت کی اور ابدی جو بربادی ہے اس کا ہم تمہیں دنیا میں بتا دیتے ہیں کہ آخرت میں ہم نے تمہیں تباہ و برباد کر دینا ہے۔ یہ سب کچھ تیرا جو کچھ تیرے پاس ہے تیرے کچھ کام نہیں آنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باعزت وہ ہے اللہ کے ہاں، شرف والا وہ ہے، قابل احترام وہ ہے جو تمہیں تقوی میں زیادہ ہے۔ مثال یہ آپ کو بتائی ہے جو رسول اللہ کے دور میں ہے، دوسرا بندہ ہے، عام شخص ہے، عام بندہ ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، علاقہ اپنا نہیں ہے، وطنی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑا مان ہوتا ہے ہم وطنی ہیں، یہ وطنی بھی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بکتا بکاتا، وہ یمن کے کسی علاقے سے آیا تھا، وہ حبشہ کا رہنے والا تھا، آزاد بھی نہیں تھا کہ کاروبار کی غرض سے مکہ آ گیا ہو، وہاں سے کسی نے پکڑا اور جناب ان کو یرغمال کیا، اپنے اونٹ پہ ڈالا اور یہاں مکہ کی منڈی میں لا کے غلاموں کی صف میں کھڑا کر دیا، کہا اتنے میں بیچیں گے۔ خریدنے والوں نے خرید لیا۔ اب یہ امیہ بن خلف ہے جس نے خریدا ہے، یہ غلام ہے، اس کے پاس رہتا ہے، سنا لوگوں سے پیغام، یہاں پہ ایک نبی بھی ہیں، وہ اپنا پیغام دیتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں، ایک رب کی دعوت دیتے ہیں، لات و منات و عزا کی وہ انکاری ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ایک رب کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے من کو بھی بات اچھی لگی، بھلی لگی، اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے جائیے، میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات ہوئی، کہنے لگا غریب ہوں، فلاں کا غلام ہوں، آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ایمان لانا چاہتا ہوں، مسلمان کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے تو آئے تھے، کہا ٹھیک ہے ایمان لے آؤ۔ میں بڑا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، آپ نے 20 مرتبہ سنا، سینکڑوں مرتبہ ہو سکتا ہے اپنی زندگیوں میں آپ نے اس کو پڑھا ہو، دوسری تیسری کی کتاب میں یہ واقعہ بلال کا سنایا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ سب کچھ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی ہمارے دل میں اس بات کا ایمان پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ عزت اسے دیتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو متقی بنا لیں، ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں، ہم بھی معیار زندگی کو بدل لیں تاکہ ہمارا معاشرہ بہترین ہو جائے۔ وہ ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے، کہتا ہے بس یہ کام چھوڑ دو، باقی ساری خوبیاں تیرے اندر ہیں، تو محنتی بھی شاندار ہے، تو امانت دار بھی بہترین ہے، میں گھر میں نہیں ہوتا، امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہوں، شام میں جاتا ہوں، تم نے کبھی میری بیوی پہ بری نظر بھی نہیں ڈالی، بلا کی خوبصورت بیوی تھی امیہ بن خلف کی، کہا میں تجھ پہ پورا بھروسہ کرتا ہوں، تو اچھا بندہ ہے، بس یہ جو لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائی ہے نا، بس یہ چھوڑ دے، یہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے اس کو ختم کر، بدلے میں تمہیں مال بھی دوں گا، میرے پاس مال بھی ہے، آج غلام ہو آزاد کر دوں گا، بیٹا بنا کے تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گا کیونکہ تو بندہ بڑا شاندار ہے۔ کہا میاں سب کچھ لے لے، یہ ظلم تو کچھ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کر، بلال کی تو ایک جان ہے، یہاں پہ ایک کے جگہ پہ 100 بھی ہوں، یکے بعد دیگرے نکال لے، بات ایک ہی ہوگی کہ اللہ احد ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات گئے، کہا مجھے میرے آگے چلنے کی کسی کی آواز آ رہی تھی، میں نے جبرائیل سے سوال کر لیا، جبرائیل ایک تو ہے، ایک میں ہوں، تیسرا نظر کوئی نہیں آ رہا، یہ آواز کس کی ہے چلنے کی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام بلال دنیا میں مسجد کی طرف جا رہا ہے، چلتا زمین پہ ہے، اللہ اس کے قدموں کی آواز آپ کو آسمانوں پہ سنا رہا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بہترین وہ ہے، باعزت وہ ہے جو تقوی میں تم میں سے زیادہ ہے۔ معاشرہ شاندار معاشرہ بنتا ہے جس معاشرے میں متقی لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تقوی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی معیار زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔